ہمارے امراوتی میں کیا رواج ہے، مہمان آ گیا ہم اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ بولے کیوں؟ بولے اپن روٹی پکا کے کھائیں گے، لاؤ پیسے نکالو۔ آپ یہی کرتے ہو نا امراوتی والے؟ یار بولتے نہیں، یہی کرتے ہو نا؟ مہمان سے جیب سے پیسے نکال لیے، اس کا سامان لے لیا، لا بولے ادھر بیچ کے اپن کھانا پکائیں گے۔ نہیں، غریب سے غریب آدمی کی بھی غیرت ہے کہ مہمان آ جائے تو اس کو سلوکی سوکی اپنے بس کی ضرور کھلاتا ہے، غریب بھی ہوگا۔ حضرت امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حج کو جا رہے تھے، راستے میں اپنے قافلے سے پچھڑ گئے، تینوں بھائی ایک طرف گئے، کچھ بھی نہیں، قافلہ نکل گیا ایک طرف، سارا سامان قافلے کے ساتھ، ایک جیب میں ایک پیسہ نہیں اور بھوکے بھی ہیں۔ ایک جگہ گئے تو ایک بڑھیا کی کٹیا تھی، چھوٹی سی جھوپڑی، کہنے لگے مائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹے، کیا بات ہے؟ کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں۔ کہا بیٹے برکت آ گئی میرے گھر میں۔ کہے مائی ہم بھوکے بھی ہیں۔ کہا بیٹے میں غریب عورت ہوں، صرف ایک بکری ہے میرے گھر میں، کل اناج نہیں، کچھ نہیں، میرا شوہر گیا مزدوری کے لیے، یہ ایک بکری ہے، دودھ نکال دو گرم کر کے پلا دیتی ہوں، ذبح کر دو، ٹکڑے کر دو، پکا کے کھلا دیتی ہوں، بیٹے بس یہی ہے میرے گھر کے اندر۔ بھائیوں نے دودھ نکالا، اسے گرم کیا اور پیے، بکری کو ذبح کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کھائے، اب چلنے لگے۔ کہے مائی اب مدینے کے رہنے والے ہیں، جب مدینے آنا تو ہم سے ملاقات کرنا۔ چلے گئے۔ اب آیا بڈھا شام کو، تو بڈھی نے کہا مہمان آئے تھے اپنے گھر میں، ہاشمی لوگ۔ کہ بیٹے برکت آئی تھی، کہنے کہ بڈھی کو برکت آئی تھی اپنے گھر میں۔ بڈھی بولنے لگی میں نے بکری پکا کر کھلا دی۔ بڈھا لگا کڑ کڑ کرنے، یہ کیا بڑی ایک بکری تھی دودھ کی، وہ بھی کھلا دی تو نے کاٹ کے۔ اب بڈھا تھوڑی دیر تک ذرا کڑ کڑ کرتا رہا، بڈھی چپ ہو گئی بیچاری۔ جب اللہ کوئی نعمت دینا چاہتا ہے نا، بعض مرتبہ تھوڑی پریشانی بھی ڈال دیتا ہے، اسل پانی نہیں برسا۔ اب بڈھا بڈھی محنت مزدوری کرنے کے لیے مدینے آ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خدام کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بڈھی مینگنیاں جمع کر رہی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا دیہات کی عورتیں گوبر جمع کرتی ہیں، اوپلیاں بناتی ہیں، کھاد کھیتی میں ڈالتی ہے، ممکن ہے وہ کھیتیاں وہ مینگنیاں جمع کر کے سکھا کے جلانے کے لیے رکھتے ہوں۔ دیکھا وہی بڈھی ہے بکری والی، کہ مائی پہچانا میرے کو؟ کہا نہیں بیٹے، ارے میں ہاشمی سے ایک ہوں۔ خادم سے کہا لے کر آ اس کو گھر پر، لے گئے۔ اپنے خزانچی کو بلا کر کہا 1000 بکریاں 1000 روپے نقد دے دو بڈھی کو۔ کتنے دو؟ کہ جو ہے وہ بھی لے لو۔ ارے کیا بولا؟ 1000 بکریاں 1000 نقد۔ بڑے بھائی جان کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی جان نے کیا دیا؟ بولے 1000 بکریاں 1000 نقد۔ بولے میرے بھی لکھ لو 1000 بکریاں 1000 نقد۔ خزانچی کو بلا کر لے جاؤ، دے دے 1000 بکریاں 1000 نقد۔ عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئے، کہنے لگے بھائیوں نے کیا دیا؟ کہ 1000 بکریاں 1000 نقد۔ بڈھی کو کہنے لگے تو کنجوسوں کے پاس کائی کو گئی تھی؟ تو میرے پاس آتی، اللہ کی قسم اتنا دیتا بھول جاتی تو، لیکن بھائی اگر زیادہ دوں گا تو بھائیوں کی برابری ہوگی۔ 2000 بکریاں 2000 نقد دے دی۔ اپنے مہمانوں کے ساتھ انسان یہ سلوک کرتا ہے، وہ خالق و مالک اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ بندہ اپنی شان کے اعتبار سے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ اپنے شان کے اعتبار سے اس کو دیتا ہے۔ ہماری تمہاری شان کیا؟ 2 کوڑی کی نہیں، وہ بڑی قدرت و طاقت والا، وہ دے گا اپنے شان کے اعتبار سے دے گا۔ ہاں، ایک فقیر نے بادشاہ سے کہا اللہ کے نام پہ پیسہ دے۔ بادشاہ نے کہا میری پوزیشن کے خلاف ہے پیسہ دینا۔ بولے حکومت دے؟ بولے تیری پوزیشن کے خلاف ہے۔ ہاں، دینے والا اپنے شان کے اعتبار سے دیتا ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے گھر آنے والا اللہ کا کون ہوا؟ اور اللہ کون ہوئے؟ بندے کے میزبان۔ اور اتنی بڑی شان اور قدرت والا مہمان میزبان معمولی تھوڑی ہے۔ ہم انسان ہو کر
اپنے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، مرغا کاٹ کے کھلائیں گے، بکرا کاٹ کے کھلائیں گے. کوئی اپنے مہمان کو دال جلدی نہیں کھلاتا. کھلا تو کیا ہوتا ہے، کیا کھلایا؟ دال روٹی کھلایا. تو کیا کرے میزبان بولے دال روٹی کھلاتا، میں اپنے مہمانوں کو کم سے کم شوروا مانڈا تو کھلا، یعنی کچھ عزت کی روٹی کھلا. آدمی اپنے شان کے اعتبار سے کھلاتا. ایسی میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ اپنے بندوں کا معاملہ کرے گا شان کے اعتبار سے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ آنے والے بندوں کے میزبان ہیں، بندہ آنے والا مہمان ہے. ایک بزرگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ تو ساری دنیا کا میزبان، ساری دنیا تیرے در پہ آنے والی مہمان، آنے والے مہمانوں کا مغفرت سے استقبال کر. اللہ اپنے گھر میں آنے والوں کا اکرام کرتا. اللہ پر حق ہے بندے کا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے والا محروم نہیں جاتا، یہاں آنے والا محروم نہیں جاتا. جو انوارات اللہ نے مسجد کے رکھے ہیں وہ کسی جگہ کے نہیں رکھے. اسے کرنے اول کی چیز ہے یہ. بلکہ ایک بات اور دیکھو گے آپ کہ جہاں جہاں دنیا میں اللہ والے گئے، صحابہ گئے، اس کی علامت کیا؟ کہ وہاں کی مسجد بتلائیے یہاں مسلمان آیا ہے. جہاں کئی مسلمان گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے، اپنا گھر بعد میں بنایا لیکن اللہ کا گھر پہلے بنایا. اللہ والے خدا کا پیغام لے کے دنیا میں جہاں کہیں گئے انہوں نے خدا کا گھر پہلے بنایا. ہم لوگ یونان گئے تو پوچھا بھائی مسلمان آبادی کہاں ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کہ مسجد دکھے گی سمجھ لو یہ مسلمان آبادی ہے. اور پھر بزرگوں یہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے. رحمتوں کے دروازے بھی یہیں سے کھلتے ہیں اور عذاب کے دروازے بھی یہیں سے کھلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 بات جس بستی میں ہوگی خدا کا عذاب نہیں آتا. اللہ کے لیے ملاقات کرنے والے، جماعتیں چل پھر کے کس کے لیے ملاقات کرتی ہے؟ اللہ کے لیے. کیا غرض وابستہ ہے؟ اور ان کی ملاقاتوں کی برکت سے خدا مسجدوں کو آباد کرتا ہے. اور مسجدوں کے آباد کرنے والے میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتے ہیں، توبہ اللہ کرتے ہیں. فرمایا 3 کام جس بستی میں ہوں گے خدا کا عذاب نہیں آئے گا. اور جب مسجد ویران ہوگی تو خدا کا عذاب آئے گا. کسی بستی کی حالت دیکھنی ہے، وہاں کی مسجد کی حالت دیکھو. مسجد کی حالت اچھی ہے تو بستی کی حالت اچھی ہے، اور مسجد کی حالت اچھی نہیں یوں سمجھ لو بستی کی حالت اچھی نہیں. یہ خدا کا حکم پورا ہونا چاہیے. اتنی محنت کرو اپنے علاقوں پر، نمونہ بنا بزرگوں اپنے علاقے کو کام کا. دنیا کے لیے خیر کے راستے کھولیں گے. آج دنیا بہت پریشان ہے، مسئلے گال کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اور مسلمان کے پاس ہے مسلمان کرتا نہیں. دنیا کے پاس مسائل کا حل نہیں سوائے پریشانیوں کے، اور اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے. کوئی بھی آپ حدیث میں سنا ہوگا نا آپ نے کہ ایک آدمی علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو بلوں کی چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ارے جب دین سیکھ کر آئے گا، صحیح عمل کرے گا تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی. جب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی ہر مخلوق کو راحت ملے گی.